اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ انفال کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 71 آیات کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 72 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وہاجروا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم بے سے اموال مالہم اپنے اپنے مالوں سے، وانفسہم اور انفس نفسہم اپنے اپنے نفس اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جو آوو ٹھکانہ دیا، ونصروا اور انہوں نے مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض ہم ان کے اولیاء رفیق ہیں، دوست ہیں، بعد کے ان کے بعض دوست ہیں دوسروں کے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ولم یہاجروا اور لم نہیں یہاجروا انہوں نے ہجرت کی، ما لکم من ولایتہم ماں نہیں لا کے لیے کم تمہیں اور تمہیں نہیں ہے، من سے ولایت رفاقت ہم ان کی، من شیئن کچھ بھی تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اور ان اگر استنصروا تم سے مدد طلب کریں، تم سے، فی الدین فی میں الدین دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمْ فَاپس علیکم علی پر تم پر ہے، یعنی تم پر لازم ہے، النصر مدد، الا مگر علی قوم بینکم و بینہم میثاق ایسی قوم اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق معاہدہ، یعنی ایسی قوم کے خلاف مدد نہیں کرنی، واللہ اور اللہ بما تعملون بے سے ما جو تعملون تم کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم اور وانفسہم اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی وہی لوگ ہیں جو ان کے بعض کے دوست ہیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم فی من ولایتہم نہیں ہے تمہیں نہیں ہے ان پر ان کی رفاقت، من شیئن کچھ سروکار تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں، حتیٰ یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، وَإِنِ تنصروا اگر وہ ان استنصروکم اگر تم سے مدد طلب کریں، فی دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمْ نَصْرُ تم پر لازم ہے ان کی مدد، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر اس قوم کے خلاف جو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی اس قوم کے علاوہ، واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہوگی، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ان آیتوں میں اس آیت میں مسلمانوں کی 3 قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو مہاجر جنہوں نے اللہ کے نام پر وطن ترک کیا، اپنے گھر بار مال تجارت کنبہ قبیلہ دوست و احباب چھوڑے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے نہ جان کو جان سمجھا نہ مال کو مال۔ دوسرے انصار مدنی جنہوں نے ان
مہاجروں کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اپنے مالوں میں ان کا حصہ لگا دیا، ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑائی کی، یہ سب آپس میں ایک ہی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کرا دیا، ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی بندی قرابت داری سے بھی مقدم تھی، ایک دوسرے کا وارث بنتا تھا، آخر میں یہ منسوخ ہو گئی، یعنی یہ وارث بننا منسوخ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار سب آپس میں ایک دوسرے کے والی و وارث ہیں، اور فتح مکہ کے بعد کے آزاد کردہ مسلمان لوگ قریشی اور آزاد شدہ ثقیف آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں قیامت تک۔ اور روایت میں ہے دنیا اور آخرت میں مہاجر و انصار کی تعریف میں اور بھی بہت ساری آیات میں وارد ہیں۔ پہلے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ پہل سبقت کرنے والے السابقون الاولون، پہل سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار اور ان کے احسان کے تابع دار وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ اس نے ان کے لیے جنتیں تیار رکھی ہیں جن کے درختوں کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی اگلی آیت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان مہاجرین و انصار پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی توجہ فرمائی جنہوں نے سختی کے وقت بھی آپ کی اتباع نہ چھوڑی۔ سورہ حشر کی آیت میں ہے ان مہاجر محتاجوں کے لیے جو اپنے مالوں سے اور اپنے شہروں سے نکال دیے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں، جو اللہ کے اور رسول کے مدد میں لگے ہوئے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے ان کو جگہ دی، ان سے محبت رکھی، انہیں کشادہ دلی کے ساتھ دیا، بلکہ اپنی ضرورت پر ان کی حاجت کو مقدم رکھا، یعنی جو ہجرت کی فضیلت اللہ نے مہاجرین کو دی ہے ان پر ان کا حسد نہیں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین انصار پر مقدم ہے۔ علماء کا اس میں اتفاق ہے۔ مسند بزار میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ہجرت اور نصرت میں اختیار دیا تو آپ نے ہجرت کو پسند فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ترک وطن نہیں کیا تھا، انہیں ان کی رفاقت حاصل نہیں، یہ مومنوں کی تیسری قسم ہے۔ جو اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہ تھا نہ خمس میں، ہاں کسی لڑائی میں شرکت کریں تو اور بات ہے۔ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی فوجی دستے کے کا سپہ سالار بنا کر بھیجتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ دیکھو اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھنا، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہانہ برتاؤ کرنا، جاؤ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے لڑو، اپنے دشمن مشرکوں کے سامنے 3 باتیں پیش کرو، ان میں سے جو بھی وہ منظور کر لیں انہیں اختیار ہے، ان سے کہو کہ اسلام قبول کریں، اگر مان لیں تو پھر ان سے رک جاؤ، اور ان میں سے جو اس پر قائم ہو جائیں گے اور جو مہاجروں پر ہیں ان پر بھی لازم ہوگا، ورنہ یہ دیہات کے اور مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ایمان کے احکام ان پر جاری رہیں گے، فے اور غنیمت کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کسی فوج میں شرکت کریں اور کوئی معرکہ سر کریں، یہ نہ مانیں تو انہیں کہو کہ جزیہ دیں، اگر یہ قبول کر لیں تو تم لڑائی سے رک جاؤ اور ان سے جزیہ لے لیا کرو، اگر ان دونوں باتوں کا انکار کریں تو اللہ کی مدد کے بھروسے پر اللہ سے نصرت طلب کر کے ان سے جہاد کرو۔ جو دیہاتی مسلمان وہیں مقیم ہے، ہجرت نہیں کی، یہ اگر کسی وقت تم سے مدد کی خواہش کریں، دشمنان دین کے مقابلے میں تمہیں بلائیں تو ان کی مدد تم پر واجب ہے، لیکن اگر مقابلے پر کوئی ایسا قبیلہ ہو کہ تم میں اور ان میں صلح کا معاہدہ ہو تو خبردار تم عہد شکنی نہ کرنا، قسمیں نہ توڑنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو، میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔